خاتون کے دل میں کوئی اور سما گیا ہے اور وہ اپنے منگیتر کو یہی بات بتانا چاہ رہی ہیں، تو وہ اس سے ملاقات کے لیے جگہ اور وقت طے کرتی ہیں اور مکالمے سوچتی رہتی ہیں جو جا کر بولیں گی، لیکن ملاقات ہوتی ہے تو سارے مکالمے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، کیونکہ منگیتر صاحب کو پہلے ہی اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کی کہانی ختم ہو گئی۔ اس موقع پر وہ ایک جملہ بولتے ہیں جو کہا تو خاتون سے گیا ہے لیکن اپنے دل میں بھی پیوست ہو گیا ہے، کھب گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انگوٹھی ہے، گولڈ کا مختصر سا حلقہ، انگلی میں ہو تو رشتہ، باہر نکال دی جائے تو جیولر کی دکان پر رکھا محض ایک سامان۔ اس کو اتار کر میز پر رکھ دو، اس کے بوجھ سے نجات پاؤ اور مجھ سے ہلکی پھلکی ہو کر بات کرو۔ یہ جملہ میں نے آپ کو سنایا ہے رفعت ناہید سجاد کے ناول چراغ آخر شب سے، اور نوک جھوک کی کتاب کہانی میں آج اسی ناول پر بات کی جائے گی۔ میں ہوں عمیر محمود۔ یہ ناول چراغ آخر شب پاکستان پر گزرے حالات کی کہانی ہے، ان حالات سے جھوجتے پاکستانیوں کی کہانی ہے، امید کی کہانی ہے، مستقبل کی روشن نوید کی کہانی ہے۔ اس کہانی میں کچھ نوجوان ہیں جو سماج کو بدلنا چاہتے ہیں، نظام کو بدلنا چاہتے ہیں، اور اس کوشش میں ناکام ہوتے ہیں تو کڑتے ہیں۔ مجھے یہ ناول اس لیے بھی پسند آیا کہ اس میں میری پیاری پنجاب یونیورسٹی کا ذکر ہے، وہاں ہوتی سیاست کا تذکرہ ہے، اس سیاست کے متشدد کرداروں کا احوال ہے۔ میں ایک زمانے میں فکشن کا بہت ہی زیادہ شوقین ہوا کرتا تھا، لیکن پھر میری دلچسپیوں والے خانے میں سیاست، حالات حاضرہ، خود نوشت اور اس طرح کے دیگر موضوعات نے جگہ لے لی اور فکشن پڑھنا قریب قریب ختم ہو چکا تھا۔ پھر میری ملاقات ہوئی جمہوری پبلیکیشنز کے فرخ سہیل گوئندی صاحب سے، اور انہوں نے کمال مہربانی سے کتابوں کا ایک خزانہ مجھے تحفے میں دیا۔ اس میں یہ ناول بھی تھا جس کے بارے میں فرخ صاحب نے خصوصی تاکید کی کہ اسے ضرور پڑھوں، اور میں اس تاکید اور اس تحفے پر بہت شکر گزار ہوں۔ اس ناول میں کرداروں کے مکالمے کا ایک نمونہ تو میں نے آغاز میں پیش کیا، ایسے کئی جملے ہیں جو ہمارے معاشرتی رویوں کو نشانہ بناتے ہیں اور جنہیں پڑھنے والا مسکراتا بھی ہے، کسمساتا بھی ہے۔ ایک صورتحال بیان کی گئی ہے اس ناول میں، جب کسی شاعری کی کتاب کی تقریب رونمائی ہے، اور وہ شاعری کسی عام شاعر نے نہیں بلکہ اعلیٰ سرکاری افسر نے کی ہے، تو اس تقریب کے لیے بہت اہتمام کیا گیا ہے، نامور لوگ اس تقریب میں موجود ہیں اور کتاب کی شان میں قصیدہ خوانی کر رہے ہیں۔ اب آپ ایک جملہ سنیے اور دیکھیے کہ کس انداز میں ہمارے رویوں پر چوٹ کی گئی ہے۔ لکھا ہے کہ نعیم بھائی بھی مائک پر بلائے گئے، چند مقرروں کی طرح انہوں نے شاعری کے بارے میں تو ایک لفظ نہیں کہا، البتہ اپنے اور شاعر کے پرانے مراسم کے حوالے دے کر چلے گئے۔ شاعر گریڈ 22 کا افسر نہ ہوتا تو شاید وہ ان کو ان مراسم کی یقین دہانی بھی نہ کرواتے۔ ایک اور جملہ ہمارے دانشوروں اور ہر دانشور نے جو اپنی 1.5 اینٹ کی الگ سے مسجد بنا رکھی ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بیوروکریٹ کی طرح تھوڑا بہت کلف ہمارے دانشور کی گردن میں بھی لگا ہوتا ہے۔ سب دانشور ایک دوسرے کو سخت ناپسند کرتے ہیں، قوم تو ایک طرف، وہ ایک طبقہ بھی نہیں، ہر دانشور کے گمان میں دوسرا جعلی ہے۔ اس طرح کے خیال افروز جملے اس ناول میں آپ کو جا بجا پڑھنے کو ملیں گے۔ اس ناول کے کردار اور ان کے آپس میں مکالمے بہت پرلطف ہیں۔ یہ مکالمے پڑھنے والا ان کرداروں کے ساتھ ہنستا ہے اور سوچتا ہے کہ یار اگر ایسے لوگ اپنے حلقہ احباب میں بھی ہوں تو کیا اچھا رہے۔ ناول کے کردار جہاں رہ رہے ہیں اس کا نقشہ پڑھ کر بھی دل کھنچتا ہے، یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اپنے پاس بھی ایک ایسا گھر ہو جہاں سب مل جل کر رہیں، اس گھر کی داخلی سیڑھیاں ہوں جہاں بیٹھ کر سب گپ لگائیں۔ اس ناول کی کہانی کی ترتیب میں بھی ایک بے ترتیبی سی ہے جو پہلے پہل قاری کو الجھاتی ہے، اور جب الجھن سلجھتی ہے تو پڑھنے والا چونک اٹھتا ہے، یعنی کہانی لینئر انداز میں چلتے چلتے کہیں کہیں نان لینئر ہو جاتی ہے، کہیں کردار کا تعارف پہلے آتا ہے اور پس منظر بعد میں معلوم ہوتا ہے۔ مثلا جن خاتون کا میں نے شروع میں ذکر کیا جو اپنی منگنی توڑ رہی تھیں، ان کا نام ہے تنویر، اور پڑھنے والے کو پہلے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خاتون شادی شدہ ہیں، ایک بچی کی ماں ہیں، زندگی کی مصروفیات میں پوری طرح پھنسی ہوئی ہیں، ان کے شوہر نامدار
صحافی ہیں، سسرال والے ایسے ہیں کہ خواہ بخواہ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑاتے ہیں، ان کے شوہر بھی اپنی بیگم سے زیادہ اپنے گھر والوں کی طرفدار ہیں، جس کی وجہ سے یہ خاتون اپنی زندگی سے کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہے۔ جب کہانی آگے بڑھتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ تنویر صاحبہ نے ایک بہت بھلے آدمی کے ساتھ منگنی توڑ کر ان صحافی صاحب سے شادی کی تھی۔ اس ناول کا سر ورق تخلیقی بھی ہے اور جمالیاتی طور پر جاذب نظر بھی۔ بادلوں میں گھرا سورج ڈوبنے کو ہے، ایک تار ہے، اس سے زنجیر لٹک رہی ہے، ایک خاتون کا ہیولہ ہے جنہوں نے بجھی ہوئی لالٹین اٹھا رکھی ہے اور دوسرے ہاتھ سے اڑتے دوپٹے کو تھامنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس ناول کی اٹھان تھوڑی سست ہے یا مجھے لگی، لیکن آگے جا کر کہانی پڑھنے والے کو جکڑ لیتی ہے۔ یعنی اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو ناول کے شروع کے چند صفحات پڑھتے ہیں اور کہانی کے بہاؤ میں بہہ جائیں تو ہی پڑھنا جاری رکھتے ہیں ورنہ ناول رکھ دیتے ہیں، تو میرے کہنے پر شروع کے 15 صفحے ضرور پڑھیں۔ 16ویں صفحے سے آپ کے لیے یہ ناول رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ ناول 583 صفحات پر ہے۔ بیچ بیچ میں کچھ مقامات ایسے بھی آتے ہیں جہاں میرے جیسا جلد باز کاری اکتایا، لیکن مجموعی تاثر یہی رہا کہ اسے پڑھنے سے سرشاری ملی۔ جو ناول پڑھنے کے شوقین ہیں، خوبصورت اور دلچسپ جملے پڑھنا چاہتے ہیں، کہانی کا مزہ لینا چاہتے ہیں، وہ یہ ناول ضرور پڑھیں۔ چراغ آخر شب، جسے رفعت ناہید صاحبہ نے لکھا ہے۔